کہ مرشد آپ کئی دہائیوں تک میانی صاحب قبرستان میں رہے، وہاں وہ گورکنوں کے مسائل، لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے اور رات کو آپ ادھر ہی سوتے تھے، تو اتنا خوفناک ایریا اس وقت، کیسے یہ اس دنیا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں یہ جیسے ادھر دن ہوتا ہے، کام شروع ہو جاتا ہے صبح فجر کے بعد، ادھر جو ہی عشاء کی نماز کا ادھر بھی معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، ہمیں تدارک کی نہیں، کتنی مخلوق ہیں، ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جانور ہیں مثلا، ہر چیز باہر آ جاتی رات کو نا، جن کی رات کی ڈیوٹی ہے۔ ایسی قبروں میں ایک دنیا علیحدہ ہے۔ ہم اس وقت کی بات کرتے جب روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمیں تو سوالین خیال کرتے تھے، سوالین تو اپنے بچوں کو کچھ ہونے نہیں دیتے۔ تو میں نے تو میاں صاحب بہت سوالین لوگ دیکھے، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنے نیک لوگ ہیں، کتنے مقام والے لوگ ہیں، لیکن وہ مٹے ہوئے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ دربار بنے، کوئی ایسے بندے، عام سی خبر ہے، لیکن اس کا بڑا فیض ہے۔ اس لیے میں کہتے جاؤ میاں صاحب جاؤ، سلام علیہ وسلم کو بول کرو۔ میں بچپن میں سے اس رستے سے گزرتا تھا، غازی مسیح سے گزر کے آگے میں سلامیہ پار سرور گجر کے پاس جاتا تھا، سلام دعا میری دوستی تھی، وہ میرے پاس جب میں ننگا پھرتا تھا، سونے والے دروازے میرے پاس آیا کرتے تھے، تو میں سوچ ہی نہیں سکتا سلامیہ پار کا جگہ وہ مل جانا وہاں پہ۔ تو سارے بچے گجروں کی ساری عزت کرتے ہیں، یہ اللہ اپنے بندوں کی خود ہی عزت کرتا ہے۔ کہاں سرو گجر ہر وقت وہ چیئرمین کونسلر ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں کوئی جیتتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے شاہ جی، ناگا جی، میں نے آپ کو بتا دیا، جیت ہار آپ کے ہاتھ میں۔ تو دیکھیں قدر سے اب ان کے بچے افسر بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، تو وہ چوئی صاحب بھی میرا ادب کرتے ہیں، یہ بھی ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی خود عزت کرتا ہے۔ اگر جو اللہ کے بندے کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ اپنی نسلیں بگاڑ لیتے ہیں۔ میں سب کوئی مجھے پوچھتے رستے میں، کافی لوگ پوچھتے جی فلاں بزرگ، میں کہ یار آپ نے کیا لینا دینا، وہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ کا کیا اس میں، نہ فائدہ نقصان، وہ بیٹھا ہے نا، آپ سلام کو اپنا کام کرو۔ اللہ نے اپنا آپ سے آپ کا پوچھنا ہے، وہ کسی درویش کا نہیں پوچھنا۔ اس چکر میں نہ پڑھو، آدھے لوگ کہتے درویش بس کے بھائی دروشی پڑھو، بھائی دروشی پڑھو، سید ہو ہوش میں تو پھر پڑھنے کا کیا رزلٹ ہوگا پھر؟ وہ تو کہتے ہیں نا مست درویش کے پیچھے دروشی پڑھو۔ ایک مولانا، بہت بڑے مولانا، وہ مجھے لے جا کے، میں اتنا بڑا واقعہ بتایا ان کو کہ مجھے غوث پاک کہہ رہے ہیں اس بڈھے کو اٹھا کھینچ کے لاؤ، غصے سے فرمایا اس مولانا اس بڈھے کو کھینچ کے لاؤ، اندر بالکل خالی ہے۔ میں نے ان کو لے کے، اندر بالکل خالی تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، میں تھا وہ تھا۔ تو وہ میں جب سوچ میرے پیچھے دروشی پڑھ رہا ہے، تو میں اس کو منع کر رہا ہوں یہ دروشی کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو پھر منافقت کی نشانی ہے نا۔ ہاں بزرگوں اس میں غوث پاک کی بات کرتے ہیں، غوث پاک نے جو بات کی وہ سچ ثابت ہوگی، پھر آپ چیک کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ سید مست مذوب ہو، اس کے پاس دروشی پڑے تو پھر کیا ہوگا، یہ کسی نے نہیں بتایا، وہ تو سمو جائے گا۔ دیکھو اہل بیت نے سر تار دیے، امت کو کچھ نہیں کہا۔ آپ چاہتے تو قیمہ سب کا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا نیزے پہ سار مبارک کی قرآن پڑھا۔ مخالف بھی کہہ رہے، اپنے بھی کہہ رہے، بگانے بھی کہہ رہے کہ سر نیزے پہ چڑھ کے قاری بنے اور تلاوت کی۔ تو ہمارے لیے وجود ہونا نہ ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے اہل بیت میں سے نا۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو سید اس کے پیچھے دروشی نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں فائدہ نہیں، نقصان ہوگا بہت زیادہ۔ اور اگر مست درویش دعا دے دے تو 7 پشتوں کو جاتی ہے، بدعا نکل جائے 7 پشتوں میں بدعا جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی غلطی تو فلاں نے کی، بھائی تم اس کی وراثت نہیں لیتے، جو مثلا وراثت ملتی ہے وہ تمہیں ملتی ہے، تو جو بدعا کی وراثت وہی تو نے لینی ہے۔ یا تم کہو جی میں نہیں لیتا، تو دعا پیچھے ہٹ جائے گی، چھوڑنا اس کے سارے جو وراثت کی سے، تو پھر دعا بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تم اس کی جداد کے وراثت میں لیتے، دعا کے بھی لینے تو نہیں۔ بسم اللہ۔